اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاۃ والسلام علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ چاہتے نہ چاہتے ہوئے ایک ہماری لیکچرز کا سیریز شروع ہو گئی ہے۔ ہم نے کچھ ریسرچ شروع کی تھی آخر الزمان کے اوپر، احادیث کو نکال کر، اور آخر الزمان کے اوپر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمودات کو لے کر، اور جیو پولیٹیکل ایونٹس اور سالڈ ریفرنسز کے ساتھ ہم نے آپ کے سامنے جو مختلف ہماری گفتگو ہیں، لیکچرز ہیں، تقاریر ہیں، اس کے ریفرنسز ہم نے نکالنے کی کوشش کی تھی۔ تو چلتے چلتے وہ اس کی صورت ایک ایسی بن گئی کہ ہم نے سوچا کہ کیوں نہ ہم اس کو ایک پراپر ویب سائٹ کا آغاز کر کے اس کے اندر تمام احادیث اور ریفرنسز ڈال دیں۔ تو یہ ویب سائٹ آپ کے سامنے آ رہی ہوگی، owaisnasir.com۔ یہ ویب سائٹ ہم نے اسی مقصد کے لیے بنائی ہے کہ ہم تفصیلاً اس کے اندر ریفرنسز، احادیث کا متن اور صحیح روایات آپ کے سامنے رکھیں تاکہ کسی کو کوئی شک نہ رہے۔ لاسٹ ہمارے جو پارٹ ہے اس سیریز کا، اس کے بارے میں، اس میں ہم نے بات کی تھی کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امت ہے اس کی عمر 1500 سال یعنی ہجری 1500 سال سے تجاوز نہیں کرے گی کسی یعنی احادیث مبارکہ سے یہ بات ثابت ہو چکی ہے، اور ہم نے ڈسکرپشن میں آپ کو لاسٹ ویڈیو میں تفصیلاً بتایا تھا کہ یہ احادیث اور ریفرنس ہے، اور وہ جو روایات ہم نے اس ریسرچ کے بعد اس میں ڈالی وہ بالکل صحیح روایات تھی، نہ کہ ضعیف روایات۔ ایک بات آج ہم یہ ڈسکس کریں گے، لاسٹ میں بھی یہ بات ہوئی تھی کہ جو علامات صغریٰ ہیں وہ ساری کی ساری پوری ہو چکی ہیں، اور اس بات کے اوپر پھر سوالات آتے ہیں کہ کیسے پوری ہو چکی ہیں، کون کون سی پوری ہو چکی ہیں۔ تو ہم نے ایسا کیا ہے کہ ایک کمپلیٹ ڈیٹا بیس بنانے کی کوشش کی ہے کہ احادیث مبارکہ میں جتنی بھی صحیح روایات ہیں وہ سب کی ایک لسٹ ہو، اور ان کے آگے ہر ایک لسٹ کے آگے منشن کیا جائے کہ یہ جو علامات صغریٰ یا قیامت کی نشانیاں ہیں یہ کب اور کہاں پوری ہوئی، اور اس کے ساتھ حدیث کا متن بھی موجود ہو، اور بالکل ایگزیکٹلی تفصیل کے ساتھ بتایا بھی جائے کہ یہ نشانی فلاں وقت میں اس طرح اور اس طرح پوری ہوئی۔ تو یہ ڈسکرپشن میں آپ کو جو سب سے پہلا لنک ملے گا، لکھا ہوا ہے کہ آرٹیکل لنک، اور اس کے آگے لکھا ہوا ہے وہ لنک موجود ہے ہماری ویب سائٹ کا owaisnasir.com/minor signs of قیامہ۔ آپ اس پہ کلک کریں گے تو آپ دیکھ لیں گے پورا ٹیبل ہے جس کے اندر ہم کئی درجن جو ہیں وہ علامات صغریٰ جو صحیح روایات سے ثابت ہیں وہ نکال کے ان کو بالکل ہم نے 1 by 1 لکھ دیا ہے، حدیث کا متن اور تفصیل ہر چیز لکھ دی ہے، اور ساتھ میں ہم نے ضعیف روایات کو بھی آخر میں منشن کر دیا ہے کہ حتیٰ کہ وہ بھی پوری ہو چکی ہیں۔ آج کے اس پارٹ میں ہم یعنی اس جو احادیث ہیں علامات صغریٰ کی اور یہ کب اور کیسے پوری ہوئیں، ان کو ہم اپنے اس لیکچر میں بھی کور کرنے کی کوشش کریں گے، لیکن یہ لیکچر 2-3 پارٹس میں جا سکتا ہے۔ آج کے لیکچر میں ہم جو پہلی 10 سے 12 صحیح روایات سے ثابت ہیں قیامت کی نشانیاں، ان کو ڈسکس کریں گے۔ نیکسٹ میں ہم نیکسٹ 10-12 اور نیکسٹ میں ہم اس طرح نیکسٹ 10-12۔ تو اس لنک پہ اگر آپ جائیں گے تو آپ کو صحیح روایات مل جائیں گی سب سے پہلے، پھر اس کے بعد ضعیف روایات، اور اس کے بعد وہ روایات جو نان گریڈڈ ہیں، کتاب الفتن میں ملتی ہیں یا مختلف جگہ پہ ہمیں نظر آتی ہیں، مختلف کتابوں میں ذکر ہیں، ان کو بھی ہم کور کر رہے ہیں کہ although کہ ان کی سند بہت سالڈ نہیں ہے، لیکن پھر بھی ہم دیکھتے ہیں کہ وہ روایات، وہ جو نشانیاں ہیں وہ بھی پوری ہو چکی ہیں۔ اور یہ جو ڈیٹا بیس آپ کو اس لنک پہ نظر آ رہا ہے owaisnasir.com/minor signs of قیامہ، یہ جو ہے اس ڈیٹا بیس کو ہم اپڈیٹ کرتے جا رہے ہیں، اور جو آپ لوگ ہمیں مزید بھیجیں گے کہ ہمیں فلاں جگہ پہ یہ نشانی ملی ہے، یہ پوری ہوئی ہے یا نہیں، وہ ہم اس ڈیٹا بیس کے اندر وقتاً فوقتاً کوشش کریں گے کہ ایڈ کرتے رہیں تاکہ ہمیں بالکل اس چیز میں کوئی شک باقی نہ رہے کہ علامات صغریٰ جو قیامت کی چھوٹی نشانیاں ہیں وہ پوری ہو چکی ہیں۔ اگر آپ اس آرٹیکل پہ جائیں گے تو آپ کو جو قیامت کی نشانیاں ہیں ان کا تفصیلاً مل بھی جائے گا کہ کتنی قسم کی جو قیامت کی نشانیاں وہ ہیں، یعنی علامات صغریٰ چھوٹی نشانی، علامات کبریٰ بڑی نشانیاں، اور ایک اور ہم نے کیٹیگرائزیشن کی ہے علامات وقوع قیامت، یعنی جب قیامت قائم ہونے لگ جائے گی، یعنی توبہ کا دروازہ بند ہو جائے گا، تو وہ بھی کچھ نشانیاں ہیں، وہ آپ کو اس آرٹیکل میں تفصیلی مل جائیں گی، وہ ضرور جائیں اور سٹڈی کریں۔ اب ہم 1 by 1 دیکھ لیتے ہیں کہ جو صحیح روایات، بالکل صحیح روایات جن کی سند میں کوئی شک نہیں ہے،
اور متفقن علیہ ہیں، صحاح ستہ میں موجود ہیں، بلکہ بخاری اور مسلم جو سب سے اوتھینٹک بکس ہیں ان میں موجود ہیں۔ ہم ان میں سے 10 سے 12 نشانیوں کو آج ڈسکس کرتے ہیں، اور آپ نے اس کو آخر تک سننا ہے بات کو، اور پھر نیکسٹ پارٹ کا بھی ضرور انتظار کرنا ہے اور اپنے دوستوں احباب تک بھی پہنچانا ہے۔ پہلی نشانی، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحیح حدیث میں فرما رہے ہیں کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور یہ آپ کو ملے گا بخاری شریف کی حدیث نمبر 1036 میں۔ بخاری شریف حدیث نمبر 1036 کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علم اٹھا لیا جائے گا، اور آج کے دور میں اگر ہم دیکھیں تو ہمیں اچھی طرح معلوم ہے کہ علم اٹھا لیا گیا ہے، اور آج کے دور میں جو ایک انٹرنیٹ کے اوپر انفارمیشن ہے، بکس بہت زیادہ لکھی جا رہی ہیں اور یہ ساری تفصیلات بتائی جا رہی ہیں، یہ دراصل معلومات کا سیلاب ہے، نہ کہ علم کا سیلاب۔ تو یہ بات سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے کہ جو ہم تک آج کے دور میں چیزیں پہنچ رہی ہیں، جس کو ہم ڈگریز اور ایجوکیشن اور یہ سب سمجھتے ہیں، یہ علم کا سیلاب نہیں بلکہ معلومات کا سیلاب ہے۔ انفارمیشن اور علم میں فرق ہے۔ علم یہ ہے کہ آپ کو اللہ کی پہچان ہو جائے۔ آج کا انسان اللہ سے دور ہو چکا ہے، زیادہ تر لوگ غفلت میں پڑے ہوئے ہیں، اور علم یہ ہے کہ آپ اس نیلی چھت سے اوپر دیکھنے کے قابل ہوں، نہ کہ آپ معلومات میں، میٹیریل میں، اللہ کے بنائی ہوئی چیزوں میں مگن ہو کر رہ جائیں اور اس کو علم سمجھنے لگیں۔ اللہ کی بنائی ہوئی چیزوں کو سمجھنا، دیکھنا معلومات ہیں، جبکہ اللہ تک پہنچنا، اس کو پہچاننا، اس کا فرمانبردار ہو جانا علم ہے۔ لہٰذا علم جو ہے وہ اٹھا لیا گیا ہے یا بہت ہی ناپید ہو کر رہ گیا ہے۔ آگے آ جائیں آپ، دوسری جو صحیح روایات سے قیامت کے علامات صغریٰ میں ہمیں ملتی ہے، یہ ہے بخاری شریف کی حدیث نمبر 1036، اور اس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زلزلوں کی کثرت ہو جائے گی۔ پچھلے 10 سے 20 سال میں ہم نے دیکھا ہے کہ زلزلے اس قدر بڑھ چکے ہیں کہ اکتوبر 2005 کے بعد پاکستان میں زلزلوں کی ایک سیریز قائم ہوئی، اور اس کے بعد بھی ہم وقتاً فوقتاً دیکھتے رہتے ہیں کہ افغانستان مرکز ہوتا ہے یا کشمیر مرکز ہوتا ہے یا تاجکستان مرکز ہوتا ہے، اور پورے ریجن کے اندر زلزلے آ رہے ہوتے ہیں۔ ریکٹر اسکیل کی ویب سائٹ آپ کو بہت ساری آن لائن مل جائیں گی، تو اس کے اندر ایک پورا نقشہ ہوتا ہے، ڈاٹس ہوتے ہیں، میپ شو کیا جا رہا ہوتا ہے کہ اس وقت زلزلہ کہاں آ رہا ہے، اور آپ حیران رہ جائیں گے یہ دیکھ کر کہ پورے میپ کے اوپر ایک وقت میں ملٹیپل جگہوں کے اوپر زلزلے آ رہے ہوتے ہیں۔ تو پہلے زلزلہ تو ایسی چیز تھی کہ کسی جگہ پہ زلزلہ آ جاتا تھا تو لوگ گھبرا جاتے تھے، شاید قیامت آ گئی یا کوئی طوفان آ گیا یا بستی الٹنے والی ہے۔ اب زلزلہ ایک عام سی بات ہو گئی ہے، زلزلہ آتا رہتا ہے، لوگ بیٹھے رہتے ہیں، اپنے کاموں میں لگے رہتے ہیں، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ زلزلہ آیا تھا۔ تو زلزلوں کی اس قدر کثرت ہو چکی ہے۔ 2 نشانیاں ہم نے دیکھ لی جو پوری ہو چکی ہیں۔ اب ہم بات کرتے ہیں کہ وقت جو ہے وہ جلدی جلدی گزرنے لگے گا۔ یہ بھی 1036 ہے بخاری شریف کی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وقت تیزی سے گزرنے لگے گا، اور کچھ روایات میں ہمیں ملتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سال جو ہیں وہ مہینوں کی طرح، مہینے ہفتوں کی طرح، ہفتے دنوں کی طرح، اور دن ایسے گزر جائے گا جیسے آپ کسی چھڑی یا تنکے کو، چھوٹے سے کاغذ پتے کو، جھاڑی کو جلاتے ہیں تو وہ فوراً سے جل جاتی ہے۔ اور اس چیز کو تو ایکسپلین کرنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، مجھے آپ کو سب کو پتہ ہے کہ وقت کے اندر سے برکت بالکل اٹھ گئی ہے۔ ہماری عمر کو کئی ڈیکیڈز گزر چکے ہیں اور ہمیں ایسے لگتا ہے کہ کل کی بات ہے، ہم بچے تھے، اور یہ عید قربان گزری ہے، اور پچھلی عید قربان ابھی ہمیں لگتا ہے کہ پچھلے ہی ہفتے تھی، اور کوئی کام ہمیں کرنا ہو تو ہمیں وقت ہمیشہ کم پڑ جاتا ہے، جبکہ پہلے ایسے ہوتا تھا۔ یا اب بھی بعض جگہوں پر اگر آپ گاؤں میں یا دور دراز علاقوں میں چلے جائیں تو آپ کا تو دن ہی نہیں گزرتا، نیند بھی پوری کرتے رہیں، کام بھی کرتے رہیں، پھر بھی آپ کے پاس اتنا وقت ہوتا ہے۔ تو زیادہ تر جگہوں پر ایسے ہو چکا ہے، خاص کر اربن ایریاز میں، کہ وقت کی بالکل برکت ختم ہو گئی ہے۔ نمبر 3، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی حدیث نمبر بخاری شریف کی 1036 ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنہ و فساد عام ہو جائے گا۔ یہ بھی بالکل ایکسپلین کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ابھی سندھ میں آپ نے دیکھا ہے پاکستان کے کیا حالات ہوئے، جو سندھی اور پٹھان فسادات، کراچی میں کیا کیا ہوتا رہا، پاکستان میں الیکشن کیمپینز میں کیا کیا نہیں ہوتا، ایم کیو ایم نے کیا کیا قتل و غارت گری نہیں مچائی۔
یہ تو صرف پاکستان کی بات ہے جس کو ہم ریلیٹیولی جو ایک امن والی اسٹیٹ سمجھتے ہیں. آپ برما میں دیکھ لیں, یمن میں دیکھ لیں, عراق میں دیکھ لیں, لیبیا میں دیکھ لیں, فلسطین میں دیکھ لیں, امریکہ میں کالے گوروں کے فسادات کو دیکھ لیں. دنیا میں کون سی جگہ ایسی ہے جو فتنہ فساد سے بچ کے رہ گئی ہے؟ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم 4 نشانیاں علامات صغریٰ دیکھ چکے ہیں جو بالکل منوان پوری ہو چکی ہیں. 5ویں پہ آ جائیں. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ حرج یعنی حرج عام ہو جائے گا. صحابہ نے پوچھا کہ حرج سے کیا مراد ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قتل کی کثرت. تو ابھی ہم نے فتنہ اور فساد کی بات کی, تو قتل کا معاملہ بھی ایسا ہی ہے کہ ہر جگہ پر, یعنی کہ مارنے والے کو نہیں پتہ ہوتا وہ کیوں مار رہا ہے, مرنے والے کو نہیں پتہ ہوتا کہ وہ کیوں مارا جا رہا ہے. انسانی خون کی جو قیمت ہے وہ پانی سے بھی ارزاں ہو چکی ہے. انسان کو تو ایسے مار دیا جاتا ہے کہ شاید کوئی لال بیگ اور مچھر اور کیڑوں کو مارنے سے پہلے بھی شاید کسی کے دل میں کوئی کسک گزرتی ہو, لیکن انسان کو مارنے سے پہلے آج کل سوچا بھی نہیں جاتا. اس قدر حرج عام ہو چکا ہے. نمبر 6, مال و دولت کی کثرت ہو جائے گی. یہ ساری روایات آپ کو نمبرز کے ساتھ اس آرٹیکل میں مل جائیں گی جو ڈسکرپشن میں دیا ہوا ہے, کہ مال و دولت کی اس قدر کثرت ہو جائے گی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ابل پڑے گی. آج آپ جن سمارٹ فونز کے اوپر اور جن ڈیوائسز اور کمپیوٹرز کے اوپر یہ ویڈیوز دیکھ رہے ہیں, دنیا کے کس کونے میں یہ ویڈیو ہم بنا رہے ہیں اور دنیا کے پتہ نہیں کس کونے میں آپ اس کو لمحہ بھر کے بعد دیکھ رہے ہیں. آپ کے ساتھ میں ایسے گفتگو کر رہا ہوں جیسے میں آپ کے سامنے بیٹھا ہوں. آپ واٹس ایپ کے اوپر بات کریں تو دنیا کے دوسرے کونے پہ آپ ایسے بات کرتے ہیں جیسے وہ شخص آپ کے سامنے ہو. آج کے دور کی سہولیات اور مال و دولت کی کثرت ایسی ہے کہ پچھلے زمانے کے بادشاہوں کو نہ صرف یہ کہ میسر نہیں تھی بلکہ وہ بھی اس کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو یہ جو علامات صغریٰ میں مال و دولت کی کثرت ہے وہ پوری ہو چکی ہے. اس کا ایک پارٹ علامات کبریٰ میں بھی ظاہر ہوگا, یعنی جب امام مہدی کا دور ہوگا تو زمین اپنے خزانے اگل دے گی, آسمان اپنی بارشیں برسائے گا, ہر جگہ مال و دولت کی کثرت ہوگی, کوئی بھی غمگین اور مفلس الحال نہیں رہے گا. لیکن وہ علامات کبریٰ کا پارٹ ہے اس کا, یعنی یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. نمبر 7, یہ بخاری شریف کی حدیث نمبر 1593 ہے, یعنی 1593 1593, جس میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں گائیڈ کیا ہے, بتایا ہے کہ حج بیت اللہ رکے گا. یہ ہم دیکھ چکے ہیں. کرونا کے دنوں میں تو بالکل ایک ایسی ویرانی کی صورتحال کریٹ ہو گئی تھی کہ مطلب خوف آتا تھا کہ یہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حجاز مقدس ہے, ان کا مکہ معظمہ ہے, اللہ رب العزت کا گھر ہے, بیت اللہ ہے, کہ جہاں پر کبھی اتنی رونق ہوتی تھی, حج ہوا کرتا تھا, لیکن وہ حج بیت اللہ وہاں پر رکا. اس سے پہلے بھی کچھ گزشتہ عرصے میں متعدد بار حج بیت اللہ رک چکا ہے. 1979 میں بھی رکا تھا, پھر کچھ اہل تشیع نے وہاں پر شرارت کی تھی, اس سے بھی رکا تھا. یہ کئی دفعہ یہ معاملہ ہو چکا ہے اور یہ نشانی بہت ہی واضح طور پر جو ہے پوری ہو چکی ہے. ایک اس کا پارٹ اگین علامات کبریٰ کے بعد آئے گا جس میں حج بیت اللہ مکمل طور پر ختم ہو جائے گا, یعنی خالی رکے گا نہیں, موقوف نہیں ہوگا, پاز نہیں ہوگا, مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. وہ کب ہوگا؟ جب ایک ٹھنڈی ہوا چلے گی اور تمام جو مسلمان ہیں جس کے دل میں ذرا برابر رائی کے برابر بھی ایمان ہے اس کو اٹھا لیا جائے گا, اس کی روح قبض ہو جائے گی. اس کے بعد کوئی مسلمان ہی نہیں رہے گا تو حج کیا ہونا, اس کے بعد حج مکمل طور پر ختم ہو جائے گا. یعنی اس علامت کا جو علامات صغریٰ والا پارٹ ہے وہ پورا ہو چکا ہے, جو کبریٰ کے بعد والا پارٹ ہے وہ ہونا باقی ہے. لیکن اگین ہم اس کا مطلب یہی سمجھیں گے کہ علامات صغریٰ میں سے جو پارٹ تھا اس کا وہ پورا ہو چکا ہے. علامات صغریٰ میں ابھی تک ہم جہاں تک پہنچے ہیں کوئی بھی نشانی ایسی نہیں ہے کہ جو ہمیں ذرا سا بھی شک ہوا ہو کہ یہ پوری ہوئی ہے یا نہیں. اب آ جائیں جی حدیث نمبر 6808 بخاری شریف. صحیح حدیث ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت کے مطابق شراب بکثرت پیا جائے گا, 8ویں 9ویں زنا پھیل جائے گا, اور 10ویں عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے. ٹھیک ہے, تو یہ جو شراب زیادہ پیا جانا ہے, دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جب صحابہ کو حکم آیا تھا تو سب نے اپنا جو شراب تھی, اپنے برتن تھے, سب توڑ دیے تھے اور شراب بالکل ختم ہو گیا تھا. اور 22 لاکھ مربع میل کے اوپر جہاں جہاں مسلمانوں کی حکومت گئی شراب کا خاتمہ ہو گیا. اور آج آپ دیکھ لیں, کوئی جگہ بتا دیں, مسلمان ملک ہو یا غیر مسلم ہو, کوئی ایک شہر بتا دیں کہ جہاں پر شراب دستیاب نہ ہو یا پی نہ جائے.
اور زنا پھیل جائے گا. یہ تو اس قدر عام ہو چکا ہے, اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کرے, کہ عام اور اچھے گھروں کے بچے, بچیاں, مرد, عورتیں, شادی شدہ, غیر شادی شدہ, مطلب اکثر لوگ اس کی لپیٹ میں آ چکے ہیں. اتنا زیادہ پھیل چکا ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو محفوظ رکھے اس قبیح گناہ سے. 10ویں ہے کہ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے. پاکستان کی آبادی میں 55-56% جو ہیں خواتین ہیں, اور باقی 45-44% جو ہیں وہ مرد ہیں. اب تو خیر مردم شماری تھوڑی سی آؤٹ ڈیٹ ہو چکی ہے. آج کا دیکھا جائے تو اس سے بھی زیادہ ریشو بڑھ چکی ہوگی, اور یہ صورتحال پوری دنیا میں ہے. یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے کہ عورتیں زیادہ اور مرد کم ہو جائیں گے. یہ بھی صحیح روایت ہے. اب اگلے پہ آ جائیں کہ 11ویں روایت کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ کاش اس شخص کی جگہ پر میں ہوتا. ایک شخص قبر کے پاس سے گزرے گا تو وہ یہ کہے گا کہ کاش اس شخص کی جگہ پر میں ہوتا. یہ بھی صحیح روایت ہے, اور آپ دیکھ چکے ہیں کہ کہاں کہاں پر یہ صورتحال نہیں ہے. یہ بخاری شریف کی 6808 نمبر حدیث ہے. کہاں کہاں پہ یہ صورتحال نہیں ہے کہ لوگ مرنے کو ترجیح دیتے ہیں. ہم تو دیکھتے ہیں آئے روز اخبار میں خبریں آتی رہتی ہیں کہ ماں نے بچوں کو بھوک کی وجہ سے قتل کر دیا, اور کتنے لوگ نوجوانی میں تو اکثر نوجوانوں کا یہ وتیرہ بن چکا ہے کہ یہی سوچنا کہ کاش میں پیدا ہی نہ ہوا ہوتا, اس سے تو بہتر تھا میں مر ہی جاتا. اور کتنے لوگ سوسائڈل تھاٹس ان کے اندر آ چکی ہیں. یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. 12ویں آ جائیں, صحیح حدیث ہے, اور یہ حدیث کیا ہے, اس کا مفہوم یہ بنتا ہے, آپ ڈیٹیل میں جا کے وہ مکمل حدیث پڑھ سکتے ہیں. اس کا مفہوم یہ بنتا ہے کہ منگولوں کے ساتھ مسلمانوں کی جنگ ہوگی. منگولوں کے ساتھ ہم جنگ دیکھ چکے ہیں, سلطنت عثمانیہ ہو یا سلطنت عباسیہ ہو یا مملوک ہوں یا ایوبیز ہوں, سب کو منگولوں کا سامنا کرنا پڑا, اور ایک عظیم عذاب بن کر منگول مسلمانوں کے اوپر ٹوٹ پڑے. یہ نشانی بھی آج سے کئی سو سال پہلے پوری ہو چکی ہے. 13ویں اور آخری حدیث آج پڑھ لیتے ہیں, نشانی پڑھ لیتے ہیں, سمجھ لیتے ہیں. اس کے بعد نیکسٹ پارٹ میں ہم آگے سے سٹارٹ کریں گے, اور یہ بھی صحیح حدیث ہے, اور یہ حدیث آپ کو ملے گی بخاری شریف میں 3609 نمبر حدیث کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے مطابق جی 30 جھوٹے کذاب آئیں گے اور نبی ہونے کا دعویٰ کریں گے. مسلمہ کذاب نے دعویٰ کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں. اسی دور میں کچھ اور لوگ بھی اس طرح کے ظاہر ہوئے, اور پھر یہ سلسلہ اس قدر جاری ہے, اس کا ضروری نہیں ہے کہ پبلک ہو. غلام احمد قادیانی ملعون جو ہے اس نے نبوت کا دعویٰ کیا. پھر آج کل وہ ایک ملعون چل رہا ہے احمد عیسیٰ کے نام سے, اس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہوا ہے, اور کتنے لوگ جو ہیں اس کی باتوں میں آ کر گمراہ ہو رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس طرح کے فتنوں سے محفوظ فرمائے. اس سے پہلے پاکستان میں کتنے کذاب گزر چکے ہیں, اور آپ 1400 سال اٹھا کے دیکھ لیں تو یہ تو نمبر کئی مطلب درجنوں آگے بڑھ چکا ہوگا 30 سے. تو اس کے اندر بھی کوئی شک باقی نہیں ہے رہا کہ یہ نشانی بھی پوری ہو چکی ہے. 13 روایات 13 نشانیاں قیامت کی ہم نے دیکھی ہیں کہ جو ساری کی ساری بدرجہ اتم پوری ہو چکی ہیں, کوئی شک باقی نہیں ہے. اور اگلے پارٹس میں ہم انشاءاللہ تفصیلاً اس چیز کو سمجھیں گے اور ثابت کریں گے کہ قیامت کی جو علامات صغریٰ ہیں, چھوٹی نشانیاں ہیں, ان میں سے ایک بھی ایسی نہیں ہے کہ جو پوری نہ ہو چکی ہو. اور ان دا مین وائل آپ کمنٹ سیکشن میں بالکل نہ بھولیے گا کہ اگر آپ کو کوئی قیامت کی نشانی پتہ ہے, علامات صغریٰ پتہ ہیں, وہ آپ ضرور بتائیں تاکہ ہم ان کو بھی کور کر سکیں کہ وہ کیسے, کب اور کہاں پوری ہوئی ہیں. یا چینل کو سبسکرائب کرنا اور اپنے دوستوں احباب تک یہ خیر کی بات پہنچانا بالکل نہ بھولا کریں. اللہ تعالی ہم سب کو اہل حق میں سے رکھے. اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ. اللہ تعالی ہم سب کو فتنوں سے محفوظ فرمائے. الصلاۃ والسلام علیکہ یا